حضرت محمد عمران عطاری دامت ظلہ العالی کا تشریف لانا یہاں اس ملک کے تمام مسلمانوں کے لیے مبارک۔ میں نے ابھی پہلے عرض کیا تھا کہ ہم ایک گھر کا نظام چلاتے ہیں تو کتنی دشواریوں سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ یہ تنظیم تو 190 ملک سے زائد مالک میں باقاعدہ عملی طور پر سرگرم ہے۔ اس تنظیم کو ڈیل کرنے کے لیے کس ذہن و دماغ کی ضرورت ہے، کس حسن تدبیر کی ضرورت ہے، کس حکمت عملی کی ضرورت ہے، یہ بس رب قدیر کا فضل خاص ہے کہ اس اپنے دین کی خدمت کے لیے جس کو وہ خاص ہوگا۔ اور اس وقت تو یہ پہلا موقع ہے کہ دعوت اسلامی کے ریڑھ کی ہڈیاں وہ یوکے میں آ گئی۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ مزاج دیکھو، ہم تھوڑا سا مصروف رہتے ہیں تو بڑا ہوا ہے، اور یہاں تو آئی ایم ٹو بیزی۔ میں نے وہاں درخواست پیش کی تو نگران شورا کا بڑکپن دیکھیے، وہاں لگے کہ یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی ٹائم، آپ فرمائیے آپ کون سا ٹائم دیتے ہیں کہ ہم آئیں ملاقات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مصروفیات بھی سامنے ہیں، میں نے چاہا نہیں کہ میں زیادہ، میں نے کہا ایسا ہے آپ تشریف لا رہے ہیں بریڈ فورڈ تو اسی میں پھر ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ نہیں حضرت، میں ضمنی طور پر نہیں آپ سے ملاقات کرنے آؤں گا، میں صرف آپ سے ملاقات کرنے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس کثرت شغل کے باوجود اس قسم کا طرز انداز، طرز فکر سے ہم سب کو سبق لینے کی توفیق عطا۔ دعوت اسلامی اس میں جیسا کہ ابھی ہمارے نوری صاحب نے فرمایا کہ بنیادی معاملہ ہے، اس کی ترقی کے راز میں بنیادی راز ہے اخلاص۔ اس تنظیم سے پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت کو جو فروغ ملا، جو استحکام ملا، اس پہ اپنے تو اپنے ہیں، بیگانے بھی اس کو اعتراف کیے رہ نہیں سکتے۔ اور بد مذہبوں کی راہ میں جو باندھ ڈالی ہے اس تنظیم نے، اللہ تعالیٰ اسے روز بروز ترقیوں سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کا تشریف لانا تمام مسلمانوں کے لیے مبارک و مسعود بنائے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور نام بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، مفتیان کرام اہل سنت کے گرد یہ گناہگار ایسا ہی ہے جیسے کہ کارپیٹ میں ایک پیوند لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عاجزی، انکساری اور تواضع عطا فرمائے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے سب سے پہلے مجدد ہیں، آپ کے گھر ایک مہمان آئے، مہمان نے کہا کہ میں اٹھ کے چراغ جلا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مہمان سے خدمت لینا یہ مروت کے خلاف ہے، تو اس نے کہا کہ خادم کو جگا دیجئے۔ ارشاد فرمایا بیچارہ ابھی سویا ہے۔ یہ کہہ کر اٹھے اور جا کر خود چراغ جلایا اور واپس تشریف لے آئے۔ مہمان کہنے لگا حضور اس کام کو خود کرنے کی کیا ضرورت تھی، کسی سے فرما دیتے۔ ارشاد فرمایا جب اٹھا تھا تب بھی عمر تھا، آیا ہوں تب بھی عمر ہوں۔ اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں نے پڑھا کہ انہوں نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ آج نماز میں مجھے ایک خیال آیا کہ میں تم میں سب سے افضل ہوں تبھی میں امام ہوں، سنو آج کے بعد میں امامت نہیں کروں گا۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تربیتی یافتہ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان سراپا عاجزی اور انکساری تھے، کیونکہ انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسے ایسے واقعات دیکھے کہ اپنے ہی جانوروں کا دودھ دھو لینا، اپنی نالین مبارک خود ہی گھانٹ لینا، گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کر لینا، دراز گوشت جسے عمومی طور پر گدھا کہتے ہیں، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دراز گوشت کو گدھا کہتے ہوئے بھی مزہ نہیں آتا، اس پر سواری
فرما لینا، اپنے پیچھے غلاموں کو سوار کروا لینا، ایسے ایسے واقعات ہیں۔ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی آپ سے مصافحہ کرتا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت تک اس سے ہاتھ نہ کھینچا کرتے جب تک وہ ہاتھ چھوڑ نہ دیتا۔ کوئی شخص سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی بات کرنا چاہتا، پوری توجہ کے ساتھ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی بات کو سنا کرتے تھے۔ غلاموں کے ساتھ ایسی شفقت، ایسی محبت، یہ تواضع، یہ عاجزی، یہ انکساری، کہ ایسے کئی واقعات سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کتابوں میں لکھے ہیں۔ ایک دفعہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے، ارشاد فرمایا ابو ہریرہ سوار ہو جاؤ۔ کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھو۔ اب سواری اونچی تھی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور بیٹھنے لگے، جیسے بیٹھے سلیم ہو گئے۔ ابو ہریرہ بھی نیچے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیچے تشریف لے آئے۔ ابو ہریرہ بیٹھو، پھر بیٹھے، پھر پکڑا، پھر نیچے تشریف لے آئے۔ فرمایا ابو ہریرہ آپ بیٹھو، آپ پھر بیٹھے، پھر نیچے تشریف لے آئے۔ آقا نے فرمایا ابو ہریرہ آپ بیٹھو، عرض کیا آقا اب میں نہیں بیٹھتا، میں نہیں چاہتا کہ آپ میری وجہ سے پھر نیچے آ جائیں۔ یہ ایک ایسا انداز ہے اپنے غلاموں کے ساتھ جس نے غلاموں کو ایسا کر دیا کہ آقا کے اشارے عبوروں پر اپنی جان قربان کر دیتے تھے۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی ان اوصاف جمیلہ کا صدقہ نصیب ہو جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سرسبز ہے امام پر نور داڑیاں ہیں، زندہ ہوئی ہے سنت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت۔ اس کو داڑھی والا بنانا ہے، امامی والا بھی بنانا ہے۔ اس کے والد صاحب بنے گے تو بن جائے گا۔ تو اس کے والد صاحب کب سے بنیں گے؟ آج سے انشاءاللہ۔ امامی والے بنیں گے، داڑھی والے بنیں گے۔ دعوت اسلامی کی قیوم، ساری جگہ میں مچ جائے دھوم۔ اللہ 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 اللہ۔ بچا بچا یا اللہ میری جھولی بھر دے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی ہے، کرم اس پر خدا پاک کا ہے، کرم اس پر خدا پاک کا، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔